بے بس انسان کا علاج صرف سجدہ ہے۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی پریشانیاں اتنی کم ہوں گی۔ مجھے سانپوں سے ڈر نہیں لگتا لیکن انسان سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ سانپ اپنے دفاع کے لیے ڈستا ہے اور انسان اپنے مفاد کے لیے۔ مطلبی زمانہ ہے، نفرتوں کا قہر ہے، یہ دنیا دکھاتی تو شہد ہے مگر پلاتی زہر ہے۔ زندگی تو ہلکی پھلکی ہے، سارا بوجھ تو خواہشوں کا ہے۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ جب ہم ہر بات کا ایک مطلب نکالنے لگتے ہیں تو پھر کسی دوسرے کی دلیل ہمیں کم ہی سمجھ آتی ہے۔ کھلی کتاب کے صفحے الٹتے رہتے ہیں، ہوا چلے نہ چلے دن بدلتے رہتے ہیں۔ آغاز پر یقین مت کیجیے، حقیقی الفاظ آخر میں ادا کیے جاتے ہیں۔ ایک وقت کبھی بھی نہیں رہ سکتا، دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ جل جاؤ خاموشی سے کڑی دھوپ میں، لیکن اپنوں سے کبھی سایہ دیوار نہ مانگو۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، جانے کتنے لوگ آپ کو بھی برداشت کر رہے ہوں گے۔ حیرت ہے، لوگ ہماری اچھائی کے بارے میں پوری تصدیق کرتے ہیں اور برائی پر بلا تصدیق اور بنا سوچے سمجھے ہی یقین کر لیتے ہیں۔ اداسی بہت بھوکی ہوتی ہے، انسان کی مسکراہٹ کو کھا جاتی ہے۔ انسان کی تباہی 3 چیزوں میں ہے: تکبر، حرص اور حسد۔ 7ویں آسمان پر رہنے والا رب ہمارا دکھ ہمارے ساتھ رہنے والوں سے بہتر جانتا ہے۔ جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کا نقصان کر دیتے ہیں تو شاید ہم بھول جاتے ہیں، مگر وقت کبھی نہیں بھولتا۔ وقت وہی سب کچھ اور کئی دفعہ بڑھا چڑھا کر واپس ہماری جھولی میں گرا دیتا ہے۔ میرا رب تو وہ ہے جو خاموشیوں کو بھی پڑھ لیتا ہے، گونجتے قہقہوں میں شور مچاتا درد سن لیتا ہے۔ اپنے غم کی نمائش نہ کر، اپنے نصیب کی آزمائش نہ کر، جو تیرا ہے تیرے پاس خود آئے گا، ہر روز اسے پانے کی خواہش نہ کر، تقدیر بدل جائے گی اپنے آپ ہی۔ اے انسان مسکرانا سیکھ لے، وجہ تلاش نہ کر۔ میں لہجوں کو محسوس کر لیتی ہوں، مجھے خاموشیاں سمجھا دیتی ہیں، یہ بات سچ ہے مجھے کہنا نہیں آتا، میری باتیں صرف آنسوؤں میں اٹک جاتی ہیں۔ میں ہر وہ بات محسوس کر لیتی ہوں جو لہجوں میں چھپے زہر آلود تیروں سے بھرپور ہوتی ہیں۔ اپنے آپ کو متحرک کریں، ان لوگوں کی بات نہ سنیں جو صرف آپ کی غلطیاں دیکھتے ہیں۔ میں نے اپنوں کے رویوں سے یہ محسوس کیا ہے کہ دل کے آنگن میں بھی دیوار اٹھا دی جاتی ہے۔ دھوکہ کھانا تکلیف بہت دیتا ہے لیکن سکھاتا اس سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے تعجب ہے اس شخص پہ جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے، جب اس کو برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمیں اپنے الفاظ سے، رویے سے اتنی اذیت دیتے ہیں کہ زندگی میں وہ پھر کبھی ہم سے بات بھی کریں یا ہم پر کوئی احسان کریں تو ان سے عجیب سی بیزاری محسوس ہوتی ہے۔ ڈوبنا ہی پڑتا ہے ابھرنے سے پہلے، غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے۔ یقین رکھو اپنے رب پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ دولت وراثت میں مل سکتی ہے مگر پہچان اپنے دم پر بنانی پڑتی ہے۔ مطلب کا بہت وزن ہوتا ہے، تبھی تو مطلب نکلتے ہی رشتے بہت ہلکے ہو جاتے ہیں۔ دیکھنا کہیں زندگی آسان بناتے بناتے موت نہ مشکل ہو جائے۔ رحمان ہے وہ، یہ ڈر دل سے نکال دو کہ وہ تمہاری نہیں سنے گا، وہ تمہاری تب سنے گا جب تمہیں حالات پر صبر کرنا آ جائے گا، اور تب قبول کرے گا جب سب بہتر ہو کر بہترین کا وقت آئے گا۔ صبر کرو کیونکہ تمہارا نمازوں میں رونا ضائع نہیں جائے گا، وہ جانتا ہے تم کب اور کیوں روئے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوا اسی سے مانگو، وہ ہی رحیم و کریم ہے۔ جو سکون اللہ پاک نے سجدوں میں رکھا ہے وہ انسان کو دنیا کے کسی بھی کام میں حاصل نہیں ہوتا۔ لوگوں نے کچھ دیا تو سنایا بھی بہت کچھ، اے اللہ پاک ایک تیرا ہی در ہے جہاں کبھی تانا نہیں ملتا۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اگر کھل جائیں تو زندگی سدھر جاتی ہے۔ تمہارا صبر تمہاری آزمائشوں سے زیادہ بڑا ہونا چاہیے۔ مشکل کے بعد آسانی ہے صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ پاک جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ خود کو ایسا بناؤ کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کریں،
جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کریں، اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کریں۔ تعلیم یافتہ تو ہر کوئی ہو جاتا ہے، پر شعور یافتہ کوئی کوئی بنتا ہے۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ دیر سے بنو لیکن کچھ بنو، کیونکہ لوگ وقت کے ساتھ ساتھ خیریت کے بجائے حیثیت پوچھنے لگتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی کامیابیاں بھی اہم ہیں، یہ ہمیں اعتماد دیتی ہیں اور بڑی کامیابی کے لیے تیار کرتی ہیں۔ آج کے دور میں تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کبھی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنے مالی حالات ٹھیک کریں، تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ وقت بہت کچھ دے جاتا ہے، اچھی بری باتیں، بہت بڑے اور گہرے زخم بھی دے جاتا ہے، اسی لیے تو گھڑی میں پھول نہیں بلکہ کانٹے ہوتے ہیں۔ ہر جگہ بیٹھنا اور منہ مارنا کبھی کبھی مہنگا پڑ جاتا ہے۔ باتوں کو بھولنے کی عادت ڈالیں، ہر بات کو یاد رکھنا اپنے دماغ کا سکون خراب کرنا اور اسے کباڑ خانہ بنانا ہوتا ہے، اور انسان چلتی پھرتی لاش بن جاتا ہے۔ زندگی کے کچھ مقامات پر لاپرواہ رہنا سیکھیں، کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی، اسی طرح ہر بات سننے والی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، اور پھر کام بھی فرشتوں جیسے ہی کرتے ہیں، جیسا کہ دوسروں کی برائیوں اور گناہوں کا حساب رکھنا۔ وہ لمحہ بہت ہی بھاری ہوتا ہے جب ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے دل کے خلاف فیصلہ دے کر اپنے ہی صبر کا امتحان لیتے ہیں۔ امانت صرف چیز یا رقم کی نہیں ہوتی، اگر کوئی اپنے جذبات، احساسات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہ کریں۔ جب زمین تمہیں تنگ لگے، آسمان کی طرف دیکھنا اور نم آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا، اچھا تو ایسے راضی تو میں بھی ایسے راضی۔ کیا فرق پڑتا ہے ہمارے پاس کتنا حسن، کتنی دولت، کتنے لاکھ، کتنے کروڑ، کتنے گھر، کتنی گاڑیاں ہیں، کھانی تو بس 2 روٹیاں ہیں، جینی تو بس ایک زندگی ہے۔ فرق تو بس یہ پڑتا ہے کہ ہم نے کتنے پل خوشی سے بتائے اور کتنے لوگ ہماری وجہ سے خوشی سے جیے۔ زندگی میں کچھ لوگ خوشبو کی مانند ہوتے ہیں، ساتھ نہیں ہوتے، نظر بھی نہیں آتے، لیکن ان کی چاہت، ان کا خلوص اور ان کی باتیں تاعمر ہماری سوچ میں، ہمارے الفاظ میں اور زندگی کے ہر پہلو میں مہکتے رہتے ہیں۔ اچھے اخلاق والے لوگ ہمیشہ کے لیے دل میں بس جاتے ہیں۔ اپنی قبر کی فکر خود کریں، اللہ پاک کے سامنے پیش ہوں گے، اس وقت آپ کے ساتھ صرف آپ کا نامہ اعمال ہوگا، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی، نہ دوست، نہ رشتہ دار، نہ بیوی، نہ شوہر، نہ بچے۔ آپ تنہا قبر میں، میدان حشر میں اور اللہ کے سامنے بھی ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک رات میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس وقت کوئی مسلمان شخص دنیا اور آخرت کی جو بھی چیز اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، سارے دکھ 3 لفظوں پر ختم، اللہ ہے نا۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ پاک کے۔ کسی دوسرے کی خاطر اپنی خوشی قربان کر دینا، یہ بھی انسانیت کی معراج ہے۔ جھوٹ کے درختوں پر اعتبار کی چڑیا لوٹ کر نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کر دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں میں 40 دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا کہ یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن لگاتار بیمار رہے
اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس انسان کی جان نکل جائے وہ زندہ نہیں رہتا، لیکن جس انسان کا احساس نکل جائے وہ انسان ہی نہیں رہتا۔